پھر یہ ایک جاب ملی جو کہ اٹ واز اے اسمال کمپنی, $3 million ٹائپ کی اسٹارٹ اپ تھا, 5-6 لوگوں کی ٹیم تھی. وہ بناتے تھے یونیفارمز, جیسے کہ جتنے اسٹورز آپ دیکھتے ہیں, کافی شاپس دیکھتے ہیں, اس میں لوگوں نے یونیفارم پہنا ہوا ہوتا ہے. تو وہ مینوفیکچر کر رہے تھے چائنا میں, ایک فیکٹری سے ان کی پروڈکشن چل رہی تھی. انہوں نے مجھے ہائر کیا ایز اے بیسک کسٹمر سروس. کین یو امیجن, 6 سال میں نے ان کے ساتھ کام کیا. 3 ملین سے ہم اس کو 17 ملین پہ لے کے گئے $. ماشاءاللہ. کلائنٹ بیس بہت بڑھائی, پروڈکشن چائنا سے پاکستان, ویتنام, امریکاز میں, افریقہ, بنگلہ دیش تک لے کے گئی. مجھے یہاں سے آ کے سمجھ آئی جب میں نے یہاں پہ لوگوں کو کام کرتے دیکھا. صحیح. اور میری جو پرسیپشن پاکستان سے تھی کہ جی ریسزم بھی ہے, اپنے آپ کو اوپر سمجھتے ہیں, کافی عرصے تک تو مجھے لگ رہا تھا میری ڈیورس ہو جائے گی, کیونکہ درمیان میں ایک پیچ آیا جس میں میرے فادر کی طبیعت ٹھیک نہیں تھی. اور اس ٹائم پہ میں بہت بلیم کرتی تھی کہ میں دور آ گئی ہوں بچوں کے لیے, ہسبینڈ کے لیے. تو میں نے بہت بھاگنے کی کوشش کی, سچ بتا رہی ہوں آپ کو. پاکستان کی فلائٹس لے کے جانا اور بچوں کو کنونس کرنا کہ وہاں پہ اسکول اچھا ہے, چیزیں ساری فیملی ہے, نانی, دادی, پھپھو, کزنز ہیں. یہ ہے ہمارا نیا سیگمنٹ, اور یہ ہم مل کر کریں گے. یعنی کہ ہم اور آپ مل کر شوکیس کریں گے اور سیلیبریٹ کریں گے سکسیس سٹوریز ہماری لوکل پاکستانی کمیونٹی میں. اور اس کو ہم نے یہ نام دیا ہے کامیاب و کامران پاکستانی. تو اس کہانی کی جو پہلی ہماری لیڈ ہیں, جو ہمارے ہیرو اور ہیروئن ہیں, وہ رابعہ دستگیر صاحبہ ہیں. پہلے ان سے بات شروع کرتے ہیں, ان سے جانیں گے کہ ان کی کہانی, یعنی ایک کینیڈین آف پاکستانی ڈسینٹ, ٹھیک ہے نا, پاکستانی نژاد کینیڈین, جب یہاں آئیں تو کن چیلنجز کا سامنا تھا, کیسے ان کا سامنا کیا, اور اب جو کامیابی ہے تو یہاں جو بچے ہیں جو پڑھ رہے ہیں, جو چاہے نئے آ رہے ہیں, تو وہ کیا سیکھ سکتے ہیں, کس طرح سے ان سب کا سامنا کرنا کامیاب ہوں. آئیے اپنی بات شروع کرتے ہیں ان سے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسی ہیں آپ؟ بالکل ٹھیک, آپ کیسے ہیں؟ تھینک گاڈ جی, شکر الحمدللہ. اور جو ابھی یہ بات ہم نے شروع کی, یہ کہتے ہی دماغ میں اتنے خیالات آئے کہ چاہے ہم ساؤتھ ایشیا سے, ہم جہاں سے بھی آئیں, جب کینیڈا آ گئے, وہ چاہے ٹائم کا, موسم کا, روپیہ اور ڈالر کا مسئلہ ہو, اور بہت ساری اور باتیں, تو یہ سب ہم آپ سے جاننا چاہیں گے. سب سے پہلے تو یہ کہ اب چونکہ بات شروع ہوگی تو میرا دل نہیں چاہ رہا کہ میں کسی اور چیز کی طرف جاؤں, تو گانے وغیرہ ہم بعد میں بجائیں گے. پہلے تو آپ یہ بتائیے کہ ابھی آپ جو کر رہی ہیں وہ کیا ہے, تاکہ ہم پھر آپ کی کہانی فلیش بیک میں جائیں. بالکل ٹھیک. میں کرنٹلی ایک کنسلٹنسی کمپنی چلا رہی ہوں, آئی ایم دا CEO. اس میں کافی ساری کوآپریشنز, موسٹ آف مائی کلائنٹس آر ان دا US, ان کو ہم بزنس آپٹیمائزیشن پلان دیتے ہیں. وچ مینس کہ ان کی پروڈکٹ کاسٹ کیسے کم کرنی ہے, ان کی سپلائی چین کیسے ڈیولپ کرنی ہے, ان کی ٹیم کو آپٹیمائز کیسے کرنا ہے, اس میں ٹریننگ آ جاتی ہے. ریموٹ پاکستان, فلپین سے امپلائیز ہائرنگ کرنی ہے. سو اس قسم کے پروجیکٹس کرتی ہوں. اور سم آف مائی کلائنٹس ہیو بین ان دا پاسٹ ایپل, ان کا سپلائی چین نیٹ ورک بنانا تھا, وہ کیا. مائکروسافٹ کا یونیفارم بنتا تھا. ٹیکسٹائل انڈسٹری سے ہوں, سو خالی اپیرل سائڈ دیکھتی ہوں. اور فوکس میرا ہے سسٹینیبل پروڈکشن کی طرف, جس میں سرکولیرٹی آتی ہے, وچ وی کین ایکسپینڈ آن اگر آپ چاہیں گے تو. جناب, میں نے آپ کی ویب سائٹ دیکھی اور مجھے امید ہے میں نے آپ کی بات نہیں کاٹی, لیکن یہاں تک جتنی ٹرمز آئی ہیں اور اس سب میں ایک ریسرچ کا ایلیمنٹ, ایک ماڈرن, ٹھیک ہے نا, ورنہ ہم عام طور پہ کہتے ہیں یار میرا کپڑوں کا کام ہے, ٹھیک ہے نا, لیکن آپ اسے جس نیکسٹ لیول پر لے کر گئی ہیں, تو اس بیچ میں ایک کہانی, ایک سفر ہے لمبا, اور وہ اردو والا سفر بھی ہے اور انگریزی والا سفر بھی ہے. بالکل. تو اس پہ ہم بات کریں گے آپ سب سے. وہی روزانہ, بھائی اکیلے شو نہیں کروں گا, مل کے کریں گے. نمبر ہمارا 6045919311. رابعہ دستگیر صاحبہ ہمارے ساتھ ہیں. ایک سکسیس سٹوری مقامی پاکستانی کمیونٹی کی, اور کیا کہانی, اس سے ہم آپ کیا سیکھ سکتے ہیں, جانیں گے تھوڑی سی دیر میں. ٹیکسٹ کیجیے گا, چاہے کال کیجیے گا, لیکن تب کہ جب یہ کرنا آپ کے لیے بالکل سیف ہو, یعنی کہ ڈسٹریکٹڈ ڈرائیونگ نہ کیجیے گا پلیز, اور سنتے رہیے گا ریڈ FM. اور جو کامیاب و کامران پاکستانی آج ہماری پہلی مہمان ہیں, وہ ہیں رابعہ دستگیر صاحبہ. جناب, اچھا رابعہ صاحبہ, آپ ایک بات بتائیں,
ہم سب کہیں نہ کہیں سے آئے, یہاں آ گئے, بس گئے, اپنے اپنے ہم سفر میں ہیں, ٹھیک ہے. اس میں لیگل سٹیٹس سے لے کے, فائنینشیل میٹر سے لے کے, دوری تنہائی سے لے کے یہاں کی مشکلات ہیں. تو آپ ان سب سے گزر کر اب مسکرا کر اس لیول پر اوپر والے نے ماشاء اللہ آپ کو بٹھائے کہ ہم آپ سے پوچھنا چاہیں گے کہ بھائی جو بچے ہیں, چاہے ہم ان کو دیسی بچے کہیں, جنرلی بچے, امیگرینٹ بچے اور بڑے بھی, کہ کس طرح سے یہاں پہ کامیاب ہو سکتے ہیں. لیکن اس سے پہلے آپ کی جو کہانی ہے وہ ہم سننا چاہیں گے. کب آئیں, کیا فیس کیا, کیسے کیا؟ جی بالکل. پاکستان میں میری برتھ بلوچستان میں ہوئی ہوئی ہے, کوئٹہ سے میرا تعلق ہے. صحیح. پڑھائی میں نے فیشن پڑھ لیا پاکستان انسٹیٹیوٹ آف فیشن ڈیزائن سے لاہور میں, اور میتھ بڑا پسند تھا مجھے. پاکستان میں آئی واز ڈوئنگ ریئلی ویل. ایک ریٹیل برانڈ ہے بریک آؤٹ, اس میں نے پارٹنرشپ کی ان کے ساتھ, ہم نے ان کی فرینچائزز کھولیں. آئی واز دا مینیجنگ ڈائریکٹر. میرا پارٹنرشپ پروفٹ شیئرنگ تھی. ماشاء اللہ. خیر وہ چھوڑ کے کینیڈا بہت ہمیں ایک شائننگ اسٹار لگ رہا تھا. مائی ہسبینڈ از اے ڈینٹسٹ, تو وہ ہی وانٹڈ ٹو پرسو ہز اسٹڈیز. تو ہم موو کر گئے 2 بچوں کے ساتھ, اور یہاں جب آئے تو آپ کو پتہ ہے جیسے ہوتا ہے کہ اب رینٹلز دیکھ رہے ہیں تو وہ نہیں مل رہے, کمیونٹی کسی کو نہیں جانتے, نہ کوئی فیملی ہے نہ کوئی فرینڈس ہیں. تھوڑا تھوڑا کر کے نکلنا شروع ہوئے, سی ویز ادھر ادھر اپلائی کی, جاب نہیں مل رہی تھی. صحیح. وہاں سے ایک آپ کو پتہ ہے ہم بار بار پیچھے چیک کر رہے ہوتے ہیں کہ میری کمپنی میں کیا ہو رہا ہے ابھی, اور وہ لوگ بہت اچھا کر رہے تھے, اور ایک کانسٹنٹ گھر پہ لڑائی چل رہی تھی کہ ہم کہاں آ گئے ہیں. وہ ہوتے ہوتے میں نے والنٹیئر کرنا شروع کیا سب سے پہلے. اینڈ آئی تھنک دیٹ از اے ٹپ دیٹ آئی وڈ گیو ہمارے باقی جتنے بھی امیگرینٹس ہیں یا ینگ بچے ہیں دیسی. والنٹیئرزم میں کیا ہوتا ہے کہ مجھے بڑے لوگوں نے کہا کہ لوگ تم ایکسپلائٹ کر رہے ہیں, فری کا کام کرا رہے ہیں. لیکن جو مجھے سمجھ آئی کہ آپ ایک یونیورس کے ساتھ نا ایک ٹرانزیکشن شروع کر دیتے ہو. جب آپ محنت ڈالتے ہو, بے شک آپ اے کو محنت دے رہے ہو, آپ کو سی کی طرف سے کوئی ریٹرن ملے گا. صحیح. سو یہ ہو نہیں سکتا کہ آپ ہارڈ ورک کرو, رسپیکٹ دو, اور آپ کو ریٹرن میں وہ چیز نہ ملے جو آپ کی ضرورت ہے. بالکل. سو وہ انیشلی والنٹیئر سے شروع کیا تھا. بڑا ٹف تھا, ڈرائیونگ نہیں آتی تھی, اسکائی ٹرین لے کے جاتی تھی. وینکوور فیشن ویک, بیکاز میرا فیشن سے تعلق تھا, وہاں پہ انٹرنشپ کی, ان کے ساتھ ان کے ڈیزائنرز کو کالیں کرنی, ان کو پیکیج بیچنا, اس طرح کے کاموں سے شروع ہوا. انہوں نے مجھے اپرچونیٹی دی کہ آپ اپنا فیشن شو کرو. صحیح. تو اس کے لیے ایک سوئنگ مشین خریدی, سلائی مشین پاکستان سے کپڑا منگوایا, وہ اسٹچ کرنا شروع کیا, اس کے اسکیچز بنائے. سو وہاں سے اس لیول سے شروع کیا. فرینڈز نے بہت سپورٹ کیا, اپنے سوشل میڈیا پیجز پہ پوسٹ لگا دیتے تھے. ایک اجازت یہی سے ہم جاری رکھیں گے. ایک تو یہ کہ جو آپ نے کہا نا, واٹ گوز اراؤنڈ کمز اراؤنڈ. بالکل. آپ دیتے ہیں تو پھر اوپر والا دیتا ہے, اور کہاں سے دیتا ہے وہی جانتا ہے, لیکن آتا ہے. یہ جو آپ نے سلائی مشین کا ذکر کیا نا, وہ پہلے جو فلمیں ہوتی تھیں, کیونکہ یہاں سے وہ محنت بھی سمجھ میں آ رہی ہے نا, کہ وہی سلائی مشین سے سفر شروع کیا. اچھا, اور وہ خود پھر اس پہ ایکچوئل خون پسینے والا سفر. ہاں جی جناب, آگے. تو وہ پاکستان سے کپڑا آ رہا ہے, اسکیچز بن رہے ہیں, وہ بن رہا ہے. فیشن شو کے لیے پریپ کیا. اس کے بعد ایک ایٹسی پلیٹ فارم ہے, اس پہ شاپ بنا لی. وہ تھوڑا سا میں نے اس میں ایک بلوچ ایلیمنٹ ڈالا تھا, اس کے پرنٹس ڈالتی تھی, تو ایتھنک ٹچ تھا پاکستانی. اور ناروے سے, آسٹریلیا سے, کہاں سے نہیں مجھے اس قسم کے آرڈرز آئے. بڑا انٹرسٹنگ تھا. لیکن کیونکہ پریویس ایکسپیرئنس بڑا بزنس مینجمنٹ کا تھا, تو میں کانسٹنٹلی اپلائی کری تھی جابس میں. پھر یہ ایک جاب ملی جو کہ اٹ واز اے اسمال کمپنی, $3 million ٹائپ کی اسٹارٹ اپ تھا. 5-6 لوگوں کی ٹیم تھی. وہ بناتے تھے یونیفارمز, جیسے کہ جتنے اسٹورز آپ دیکھتے ہیں, کافی شاپس دیکھتے ہیں, اس میں لوگوں نے یونیفارم پہنا ہوا ہوتا ہے. تو وہ مینوفیکچر کر رہے تھے. چائنا میں ایک فیکٹری سے ان کی پروڈکشن چل رہی تھی. انہوں نے مجھے ہائر کیا ایز اے بیسک کسٹمر سروس ایسوسیٹ. تو لیکن شروعات ہو گئی 2 سال بعد. پہلے 2 سال میں نے والنٹیئر کرتی رہی. تو ابھی آئیں گے پھر وہ گزر بسر کس طرح, مطلب وہ کچھ سیونگز آئی ہوئی تھیں جو ساری ختم کی. سب کی طرح. اور ہاں, میرا مائی ہسبینڈ واز آلسو اسٹڈینگ